یا مذہبی رہنماؤں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، یہاں پہ میڈیا کے لوگوں کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ آپ لوگوں نے جس دلیری سے فرنٹ اس پہ جا کے محاذ پہ جنگ لڑی ہے، آپ کو تھریٹس ہیں، مشکلات ہیں، لیکن آپ کی قلم نے ان مشکلات اور پریشرز کو اور دہشت گردی کی اس سوچ کو اپنی قلم پہ غالب نہیں آنے دیا۔ آپ کی قلم نے سچ لکھا ہے اور سچ کی طاقت نے آپ کو اسٹرینتھ دی ہے۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ کی قلم سچ لکھتی رہے گی، انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے ان مفاد پرست اور شرپسندوں کا دائرہ کار محدود ہوتا رہے گا، اور پاکستان کے اندر جو اکثریت کی سوچ ہے وہ غالب رہے گی، کیونکہ اکثریت جو ہے اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں آپ کو جو قربانیاں پریس، سول سوسائٹی اور مذہبی اکابرین دے رہے ہیں، آپ کی ان قربانیوں کو ہم نے رائے گاہ نہیں جانے دینا۔ آج چونکہ یہاں میرے بھائی نے اس پاس نامے میں کو ویژن کو، اس فلسفی کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپ کی اس پریس کلب کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس پریس کلب کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ان انٹرپٹیڈ طریقے سے ایک کنسسٹنٹ موومنٹ جو اس پریس کلب نے شروع کی ہے، یہ دیہات تک، عام پاکستانیوں تک اور عام ڈی آئی خان کے دور دراز علاقوں میں بسنے والوں تک آپ کے ذریعے وہ آواز جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ تو میں پریس کلب ڈی آئی خان کو فوری طور پہ 3 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے مطالبات تھے کہ پریس کلب کے اندر ایک پریس گیلری کی آپ نے بات کی لیڈیز کے لیے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہماری بہنیں پریس کلب کی ممبرز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فنکشنز چونکہ جو ہوتے ہیں اس میں لیڈیز آتی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، جو پہلی مسلمان وومن انٹرپرینور تھی، اگر اس وقت دین کی تبلیغ کے لیے ایک تجارت پیشہ خاتون اسلام کے رول ماڈل کے طور پہ سامنے آ کے اسلام کی خدمت کر سکتی تھی، تو آج بھی اسی خدیجۃ الکبریٰ کے پیروکار جو میری یہاں بہنیں ہیں، ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی پریس کلب کی ممبر بنے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ آپ ایک اسی اسلامی ماحول کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان کو بھی کوئی نہ کوئی آپ کی سرپرستی ملے، تاکہ جہاں آپ نے مردوں نے کردار ادا کرنا ہے، ہماری ان بہنوں کو بھی موقع ملے، ان بیٹیوں کو بھی موقع ملے کہ معاشرے کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے، بین المذاہب ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے ہماری وہ بیٹیاں بھی آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ آپ اس کا ایسٹیمیٹ لگوائیں، مجھے اس کی فیزیبلٹی بنا کے دیں، اور جو کاسٹ اس پہ ایسٹیمیٹ بنے گا، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کی اس ضرورت کو پورا کروں، اور اگلی دفعہ آؤں تو اس حوالے سے کہنے نہ ہوں، پھر اس پہ کام شروع کروانے ہوں۔ دوسری چیز، چونکہ ہمارا یہاں ایسوسیٹ پریس آف پاکستان کا ایک آفس ایگزسٹ کرتا تھا جس کو بند کر دیا گیا، آج میں اس اے پی پی آفس کی ری اوپننگ کا یہاں اعلان کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ریڈیو پاکستان ہمارا جو ایک بہت بڑا سورس آف کمیونیکیشن ہے، عام دیہاتی جن تک ٹی وی نیٹ ورک یا الیکٹرانک چینل کی رسائی نہیں ہے، وہ اس ریڈیو کے ذریعے پاکستان کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بوسٹر لگایا جا رہا ہے، ریڈیو کا ایک بوسٹر جو ہے اس کی کیپیسٹی کو انہانس کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے بعد جو افغانستان تک سنا جا سکتا ہے، وہ ریڈیو اسٹیشن کا بوسٹر اس کی اناگوریشن پہ
میں انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں خود آؤں گی اور یہ تحفہ جو ہے ریڈیو کے بوسٹر کا آپ کو دے کے جاؤں گی۔ باقی چونکہ پریس کالونی کے حوالے سے ڈیمانڈ آئی اور مجھے جو افسوس ہوا کہ ہمارے فوٹو یونین جرنلسٹ جو ہیں وہ کیمرہ مینز اس کالونی کے اندر ان کو نظر انداز کیا گیا، یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ انشاءاللہ میں چیف منسٹر فرنٹیئر سے بات بھی کروں گی اور چیف منسٹر کے پی کی کو ہم کہیں گے پختونخوا کہ چیف منسٹر کا اب یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ جب پریس کالونی کی بات کریں، صحافیوں کے لیے کسی ہاؤسنگ اسکیم کی بات کریں تو پھر اس میں سوتیلی ماں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، اور انشاءاللہ منسٹری انفارمیشن اس کو پروٹیکٹ کرے گی آپ کے رائٹ کو، اور ہم انشور کریں گے کہ آپ کے یہاں جو باقی شہروں کے رہنے والے صحافیوں کو فیسلٹیز ہیں آپ لوگ بھی ان فیسلٹیز سے مستفید ہوں۔ آپ لوگ جب اسلام آباد تشریف لائیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے مہمان بنیں، اور چونکہ بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے ہمیں لاڑکانہ جانا ہے اور کچھ صحافی حضرات لاڑکانہ جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ڈی آئی خان کا پریس کلب کا ایک نمائندہ جس کو بھی یہ نامینیٹ کریں، اگر یہ جانا چاہیں تو کل 11 بجے یہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی نمائندگی بھی حکومتی سطح پہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نمائندگی بھی اس میں ہو جائے۔ میں آخر میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہوں گی کہ صحافت اور جمہوریت ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ جب تک صحافت پاکستان میں مضبوط نہیں ہوگی، جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہو سکتے، تو صحافی اداروں کو، صحافی پلرز کو، ان ستونوں کو، جو اس ستونوں کے اوپر بلڈنگ قائم ہوگی، اس بلڈنگ کا نام جمہوریت ہے، تو ہمیں پہلے آپ کے ستونوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ جمہوریت کی جو بلڈنگ ہے وہ مضبوط ہو۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کی کاوشیں قابل تحسین ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک بہتر کوآرڈینیشن میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کی جو جائز ضروریات اور مطالبات ہیں وہ ہمارا فرض ہے پورا کرنا۔ اگر کہیں جو موبائل کا، چونکہ مجھے میری جورسڈکشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سیکیورٹی ادارے، ان کے جو سیکیورٹی اپریٹس پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے، تو میں یہ یقین آپ کو دلاتی ہوں کہ میری اور فیصل کنڈی صاحب کی جو ڈسکشن ہوئی ہے، اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ مشترکہ میٹنگ کریں گے، آپ کے جذبات ان تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ عذاب جو ہے اس سے نجات دلائی جائے، تاکہ آپ کا جو حق اس کو قدغن لگ رہی ہے، اس کو قدغن کو ختم کریں اور آپ کا حق آپ تک پہنچے، اور اس میں ہم ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سراکی صوبہ یقیناً ایک اس وقت آپ کے اس پورے علاقے کی، اس پورے بیلٹ کی پرزور ڈیمانڈ ہے۔ ہماری پارٹی نے، آپ کی قیادت نے، وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا جو اگلا آنے والا الیکشن ہے اس کے منشور کے اندر یہ انشاءاللہ سر فہرست ایجنڈا ہوگا، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ صدر پاکستان نے منشور کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو سرائیکی صوبہ کی جب اینٹ رکھی جا رہی ہوگی تو آپ کی مدد کے بغیر اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہو سکتی، آپ کو بھی اس بنیاد کا حصہ بنانا ہوگا، تب جا کے سرائیکی صوبے کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جو
صرف تقریروں سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک حکمت عملی چاہیے، لیکن تقریر اس حوالے سے ایک پیش رفت کا باعث ضرور بن سکتی ہے، تو وہ پیش رفت میں آپ کے ساتھ مل کے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا حق جو ہے اس کو بھی ہم ہر جگہ پہ بلند رکھیں گے، اس آواز کو دبنے نہیں دیں گے تاکہ یہ حق آپ تک پہنچے۔ میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ وہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مل کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔